میں ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے 3 بھائی اور ہم 2 بہنیں تھیں۔ میرے ابو ایک ڈاکٹر تھے اور میرے دونوں بڑے بھائی بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور ایک بھائی گھر پر ہی رہتا تھا۔ ہم بہت ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ گاؤں میں بہت ہی سکون تھا۔ میں میٹرک میں پڑھ رہی تھی، گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے بھائی بہت ہی پیار اور محبت سے رہتے تھے۔ میری بہن کی شادی ہو گئی، ہم بہت خوش تھے۔ میرے بہنوئی ایک ڈاکٹر تھے۔ میرے بھائی میری بہن سے اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب بہن کی رخصتی ہوئی تو میرے بھائیوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں اکیلی رہ گئی۔ امی میرے بڑے بھائی کو کہتی کہ اب تم بھی شادی کر لو، گھر میں بہو آئے گی تو رونق ہوگی، لیکن میرے بھائی نے صاف صاف انکار کر دیا۔ میرے ابو نے ایک دن بولا کہ میرے جاننے والے دوست ہیں، ان کی بیٹی بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، تم اس کو دیکھ لو، پھر ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ پہلے پہل تو بھائی نے صاف انکار کر دیا، بولا کہ ابھی میں باہر جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا 1 سال کے بعد تو پھر میں شادی کا سوچوں گا۔ ابو کہنے لگے کہ ہم ایک دفعہ دیکھ آتے ہیں اور منگنی کر دیتے ہیں، شادی ہم بعد میں کر دیں گے، اگر تمہارے دل میں اور لڑکی ہے تو بھی ہمیں بتا دو، کیونکہ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ میری امی ابو دونوں نے بھائی پر بہت دباؤ ڈالا تو بھائی مان گئے۔ بھائی کہتے ہیں اچھا چلے ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے کر لیں۔ میرے امی ابو لڑکی کو دیکھنے اس کے گھر گئے۔ میری امی کو لڑکی بہت ہی پسند آ گئی تھی، وہ تو جیسے ابھی اس کو دلہن بنا کر لے کر آنا چاہتی تھیں، لیکن بھائی نے کہا تھا کہ ابھی میں شادی نہیں کروں گا، جب بیرون ملک سے واپس آؤں گا تو پھر کروں گا۔ خیر کچھ دنوں بعد وہ لوگ بھی میرے بھائی کو دیکھنے آ گئے۔ میرے بھائی بہت اچھے تھے، پڑھے لکھے تھے، باہر ان کا اپنا کاروبار تھا۔ اچھا خاصا ان لوگوں نے بھائی کو دیکھا، ان کی شرافت کو دیکھا تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور بھائی کو انہوں نے پسند کر لیا۔ میں نے سب کے سامنے جا کر بول دیا کہ میں اپنے بھائی کی منگنی کروں گی، اور جب منگنی کے لیے جاؤں گی تو میرے بھائی میرے ساتھ جائیں گے۔ امی کہنے لگی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں لڑکے نہیں جاتے، اس کے گھر والے جاتے ہیں اور انگوٹھی پہنا کر آ جاتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا اس دفعہ میں بھائی کو ساتھ لے کر جاؤں گی اور ہم ساتھ میں منگنی کریں گے۔ اب ایسا چلتا ہے، پہلے لوگوں کا رواج تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے، ہم منگنی ساتھ ہی کریں گے۔ میرے بھائی نے تو انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن لڑکی والوں کے گھر والے بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو لڑکا بھی ساتھ آ سکتا ہے۔ میرے بھائی کا نام امجد تھا، انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو امجد کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر ابو بھی کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں تمہاری بات۔ میرے بھائی کے سسرال والوں نے ایک ہال بک کروایا ہوا تھا جہاں پر منگنی کرنی تھی، انہوں نے خوب انتظام کیا، ایسا لگ رہا تھا کہ میرے بھائی کی منگنی نہیں بارات ہے۔ پھر ہم وہاں گئے، میری بھابھی آئی ہوئی تھیں، جیسے ہی ہم ہال میں پہنچے میری بھابھی وہاں موجود تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو ان کے ساتھ بٹھایا تو وہ شرما گئیں، اور پھر انگوٹھی کی رسم شروع ہو گئی۔ وہ بہت شرما رہی تھیں، پہلے تو وہ انگوٹھی پہنا ہی نہیں رہے تھے، پھر بعد میں امی نے زور دیا کہ پہناؤ، پھر بھائی نے لڑکی کو انگوٹھی پہنائی، لڑکی نے بھی بھائی کو انگوٹھی پہنائی، پھر کھانا وغیرہ کھایا، سب مہمان آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے مبارکباد دی اور پھر ہم گھر واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بھائی بیرون ملک واپس چلے گئے، پھر وقت نے اپنی رفتار پکڑ لی، 1 سال ایسے گزر گیا ہمیں تو پتہ بھی نہ لگا۔ میرے بھائی واپس آ گئے، میرا چھوٹا بھائی احمد وہ بھی بڑے بھائی کے ساتھ ہی ہوتا تھا، دونوں بھائی واپس آ گئے، شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، ہم نے بہت شاپنگ کی، پھر شادی کے دن قریب آ گئے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میرے پہلے بھائی کی شادی تھی اور میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، ان کی شادی پر بہت اچھا لگ رہا تھا، میں چاہتی تھی سب سے زیادہ خوبصورت نظر آؤں۔ میں پارلر گئی، وہاں سے خوب میک اپ کروایا اور میں نے بہت ہی قیمتی ڈریس پہنا تھا۔ ہم بھائی کی بارات لے کر گئے، وہاں پر بھائی کا نکاح ہوا، پھر ہماری بھابھی تیار ہو کر آ گئیں۔ بھابھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم سب فیملی نے اس کے ساتھ تصویریں بنوائیں اور پھر رخصتی کا وقت آ گیا اور ہم گھر واپس آ گئے۔ جب گھر آئے تو میرے بھائی کو کہا کہ میں 50,000 سے 1 روپیہ بھی کم نہیں لوں گی۔ بھائی کہنے لگے سب کچھ تیرا ہی تو ہے پگلی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ لو 50,000 اور اب یہ میرا ہار اتارو، اس کو وہاں رکھ دو، میں بہت تھک گیا ہوں۔ بھابھی کی شادی پر میرے چھوٹے بھائی احمد کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی،
اس نے مجھے بتایا۔ میں نے جلدی سے جا کر امی کو بتایا کہ امی، آپ ایک بہو کی خواہش کرتی تھیں، آپ کو ایک اور بہو مبارک ہو۔ میری امی کہنے لگیں، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ان کو بتایا، شادی میں ایک آنٹی آئی تھیں، ان کی بیٹی آپ کے چھوٹے بیٹے احمد کو پسند آ گئی ہے، ان سے جلدی جلدی بات کر لیں اور شادی بھائی کے ہوتے ہوتے ہی کر لیتے ہیں۔ خیر، امی نے بھائی سے پوچھا، بھائی نے کہا آپ میری شادی کروا دیں۔ اس دفعہ میں گیا تو میں 2 سال تک واپس بھی نہیں آؤں گا۔ امی نے اس آنٹی سے بات کی کہ آپ کی بیٹی کو میں اپنی گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں اور میرے بیٹے کی 15 دن کی چھٹی رہ گئی ہے، 15 دن کے اندر اندر ہم نکاح کر لیں گے۔ ہمارا گھر اچھا ہے، فیملی اچھی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسا رشتہ کہیں نہیں ملے گا، اس میں جتنی جلدی ہو سکے شادی کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ ہم نے بھائی کی جھٹ منگنی کی اور شادی کر دی، لیکن ہمیں کیا پتا تھا، ہم جو ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، کہ یہ ایک لڑکی ہمارے پورے خاندان کو برباد کر دے گی۔ دوسرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی اور دوسری بھابھی بھی ہمارے گھر آ گئی۔ میرے دونوں بھائیوں کی چھٹی ختم ہو گئی اور وہ دونوں بیرون ملک واپس چلے گئے اور ہم اپنے گھر میں اکیلے رہ گئے۔ میری بڑی بھابھی بہت ہی اچھی تھیں، مجھے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتی تھیں، لیکن جو چھوٹی بھابھی تھی ان کا رویہ عجیب سا ہوتا تھا، باتوں میں طنز کرتیں۔ چھوٹی بھابھی کے بارے میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہیں، جیسے ان کی زبردستی شادی کروائی گئی ہے۔ وہ لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی تھیں اور بڑی بھابھی کو باتیں سنایا کرتیں۔ امی نے کافی دفعہ سمجھایا، کچھ تو حیا کیا کرو، ایسے کسی کے منہ پر بات کر دیتی ہو، تمہارے ماں باپ نے یہی سکھایا ہے تمہیں، اپنی جٹھانی سے ہی کچھ سیکھ لو۔ امی خوب اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی تھیں۔ چھوٹی بھابھی ساری رات فون پر بھائی سے باتیں کرتیں اور گھر کے سب حالات بتاتیں، ہمارے خلاف بھڑکاتیں، اور بھائی ہمارے خلاف ہوتے جا رہے تھے اور ہمارا بھائی اس طرح ہم سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ بھابھی نے بھائی کو ایسے ایسے بتایا کہ ان کو ہماری کسی بات پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے جو میری بیوی نے کہا ہے وہی سچ ہوگا۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی جس کی عمر 18 سال تھی، بھابھی نے اس کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا ہوا تھا۔ وہ اتنی امی کی نہیں سنتا تھا جتنا بھابھی کی سنتا تھا۔ بھابھی نے کہیں جانا ہوتا تو چھوٹے بھائی کو ہی ساتھ لے کر جاتی۔ بھائی کی اتنی چھوٹی عمر تھی اور اس عمر میں تو نوجوان لڑکے جذباتی ہوتے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی کو بھابھی سے پیار ہو گیا تھا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ بھابھی صرف اس کو استعمال کر رہی ہیں۔ میں نے جب بھی دیکھا اپنے بھائی کو بھابھی کے کمرے میں ہی دیکھا، اور بھابھی ہر وقت اس کو اپنے پاس ہی بٹھا کر رکھتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ بھائی اور بھابھی دیور نہیں بلکہ بیوی اور شوہر ہیں۔ میں رات کو جب اٹھ کر واش روم جاتی تھی، جب بھابھی کے کمرے سے گزرتی تو ہلکی ہلکی آوازیں آتیں، لیکن مجھے لگتا تھا کہ بھابھی بھائی سے فون پر بات کر رہی ہوں گی۔ میں اتنا دھیان نہیں دیتی تھی اور نہ ہی میں باتیں سنتی تھیں، کیونکہ شوہر اور اس کی بیوی کی باتیں سننا اچھی بات نہ تھی۔ لیکن ایک دن جب میں بھابھی کے روم سے گزر رہی تھی تو مجھے اس دن بھی آوازیں آ رہی تھیں، اور مجھے ایسا لگا بھابھی کے کمرے میں کوئی اور بھی ہے جو بھابھی سے بات کر رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر باہر کھڑی رہی اور پھر میں نے ایک دم دوڑ کر دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ جو میری آنکھوں کے سامنے منظر تھا، اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا چھوٹا بھائی اور بھابھی ایک ہی کمرے میں رات کے 2 بجے کے قریب شرمناک حرکتیں کر رہے ہوں گے۔ میرا تو جیسے وہاں پر سانس ہی بند ہو گیا۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری بھابھی اسی وقت میرے پاس آئیں اور مجھے سمجھانے لگیں کہ آسیہ کسی کو مت بتانا، یہ تمہاری بھی عزت کا سوال ہے، اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہارا ایسا حشر کروں گی کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے سب گھر والوں کو الگ کر دوں گی، تم لوگوں کی ہنسی کھیلتی زندگی برباد کر دوں گی۔ میں اس بھابھی کو بھابھی نہیں بلکہ ایک دشمن سمجھ رہی تھی۔ کہنے لگی، اگر تم نے سب کو بتا بھی دیا تو میرے شوہر کو کیسے بتاؤ گی؟ میں نے اس کو ایک دفعہ رو کر کہا تو وہ تم لوگوں کی جان نہیں چھوڑے گا۔ میں اس دن پوری رات سو نہ سکی، اور جب صبح ہوئی تو میں نے امی کو سارا قصہ سنا دیا۔ امی نے چھوٹے بھائی کو بہت مارا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، وہ تمہاری بھابھی ہیں اور بھابھی ماں کی طرح ہوتی ہے، اور تم اپنی بھابھی کے ساتھ ہی، شرم آنی چاہیے تمہیں، بندوبست کرتی ہوں میں تمہارا۔ امی نے احمد بھائی سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا، اور وہ چاہتی تھی کہ ان کا گھر برباد نہ ہو۔ پھر امی نے بڑے بھائی امجد کو سارا قصہ سنایا۔ امی نے امجد بھائی کو کہا کہ اس احسان کا کچھ کرو، اب اس کو گھر نہیں رہنا چاہیے۔
بھائی نے جتنا جلدی ہو سکا احسان بھائی کا ویزا بنوایا اور اس کو بھی اپنے پاس وہیں پر بلا لیا۔ ادھر بھابھی نے گھر میں قیامت لا دی، نہ اس کو چین آتا تھا نہ اس کو نیند آتی تھی، اور وہ میرا جینا بھی حرام کر رہی تھی۔ اس کے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے گھر کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دوں۔ اس نے میرے چھوٹے بھائی کو اپنے قابو میں کر کے رکھا ہوا تھا۔ بھابھی اتنا اپنے شوہر کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی جتنا میرے چھوٹے بھائی احسان سے کرتی تھیں۔ ان سے ساری ساری رات ویڈیو کال پہ بات کرتیں۔ میرا چھوٹا بھائی جتنا پیسے کماتا وہ بھابھی کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا۔ پھر ابو کو ایک دفعہ پیسوں کی ضرورت تھی، انہوں نے کہا کہ بڑوں کو کیا تکلیف دینی، چھوٹے سے کہہ دیتا ہوں، اور جب ابو نے بھائی سے پیسے مانگے تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں آپ کو ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ ابو یہ بات سن کر طیش میں آ گئے کہ یہ کس لہجے سے بات کر رہا ہے، ہمیں اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا۔ خیر بڑے بھائی کو جب یہ باتیں بتائیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو بھائی نے ابو کو پیسے بھیجے اور بولا کہ میں اس کو دیکھ لوں گا۔ پھر بھائی نے جب پتہ لگا یہ پیسے کہاں چھوڑتا ہے تو پتہ لگا کہ وہ تو چھوٹی بھابھی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتا ہے، ان سے عشق جو کرتا تھا۔ جب امی کو یہ بات پتہ چلی تو امی خاموش نہ رہیں اور انہوں نے احمد بھائی کو اس رات والی بات کا بھی بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ اپنی بیوی کو سمجھا لو ورنہ تمہارا گھر خراب ہو جائے گا، کیونکہ اب جو احسان پیسے بھیج رہا ہے وہ سارے تمہاری بیوی کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں ایک پیسہ نہیں بھیجے گا۔ احمد بھائی بھابھی کو پوچھنے کی بجائے امی کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ لوگوں نے اس پر اتنے ظلم کیے ہیں، وہ کم ہیں جو اب آپ جھوٹے الزام لگا رہی ہیں۔ ہر روز رات کو وہ رو رو کر گزار دیتی ہے، آپ لوگوں کو شرم نہیں ہے؟ آپ اس کے ساتھ اتنا بدسلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ بڑی بھابھی سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میری بیوی سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں، اور اب آپ لوگ اتنے گھٹیا الزام لگا رہے ہیں، تھوڑی سی تو شرم ہونی چاہیے۔ امی بھائی کی ایسی گفتگو سن کر خاموش ہو گئیں اور رونے لگیں، کہنے لگیں کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اپنی بیوی کا ہو گیا ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں قیامت جلدی آ جائے گی، کیونکہ میری بھابھی کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑ رہی تھیں، میرے بھائیوں کو امی کے اور ابو کے خلاف بھڑکا رہی تھیں۔ 2 سال کے بعد میرے تینوں بھائی گھر واپس آ گئے تھے، پھر ہمارے گھر میں جیسے قیامت آ گئی، روز بھائی کو ہمارے خلاف بھڑکانا شروع ہو گئیں کہ اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، مجھے الگ کر دو۔ بھائی کہنے لگا آپ لوگوں نے میری بیوی کا جینا حرام کر دیا ہے، اب ہمیں آپ الگ کر دیں، لیکن بھائی کو کیا پتا تھا کہ میری بھابھی اتنی بد کردار ہیں۔ یہاں پر تو پھر بھی اتنے پہرے ہوتے ہیں، کوئی آتا جاتا ہے تو 10 بندے پوچھنے والے ہوتے ہیں، اگر الگ کر دیا وہاں کون پوچھنے والا تھا؟ امی نے بھائی کو بہت سمجھایا لیکن بھائی سب سے جھگڑا کر کے بھابھی کو الگ کر گئے۔ پھر تو چھوٹی بھابھی کی تو جیسے عید ہی ہو گئی، وہ روزانہ وہاں پر آئے دن روز نئے سے نیا لڑکا بلا لیا کرتیں، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ بھائی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کیونکہ بھائی تو بیرون ملک واپس چلا گیا تھا۔ میرے امی ابو اور بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی احمد کو بہت سمجھایا کہ تمہاری بیوی بہت بد کردار ہے، وہ ایسے ایسے تماشے کر رہی ہے، لیکن بھائی کو تو کوئی اثر ہو ہی نہیں رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ پوری دنیا جھوٹ بول رہی ہیں، بس سچی ہے تو میری بیوی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ میری بیوی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں، اس کو اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے، وہ میری ذمہ داری ہے، آپ اس پر نظر نہ رکھیں۔ بیرون ملک نہیں بیٹھ کر سمجھایا کہ تم خود سوچو، ہم تمہارے دشمن تو نہیں ہیں، کیا ہم تم سے محبت نہیں کرتے، ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے کیا، ہم تمہارے بھلے کا ہی سوچتے ہیں، ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ایسا کرو کہ تم کوئی ایسا پلان بنا لو جس سے تم اس کو پکڑ سکو۔ احمد بھائی کی سمجھ میں کچھ بات آ گئی تھی کہ واقعی یہ اکیلی سچی تو نہیں ہو سکتی، میرے گھر والوں کو مجھ سے بھلا کیا دشمنی ہوگی، وہ تو میرے بھلے کا ہی سوچیں گے۔ پھر میرے چھوٹے بھائی پاکستان آ گئے اور انہوں نے کسی کو بھی اطلاع نہ دی۔ بھائی ایک دن رات کے تقریباً 2 بجے تھے، گھر میں دروازہ کھلا اور اندر دیکھا تو وہاں میرا چھوٹا بھائی تھا۔ میرا چھوٹا بھائی کچھ دن پہلے ہی بیرون ملک سے واپس آیا تھا اور وہ بھابھی کے کمرے میں تھا۔ جب بھابھی نے چھوٹے بھائی کو دیکھا ان کو شک ہو گیا تو بھائی کہنے لگے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے، کیا امی صحیح تو نہیں کہتی؟ بھابھی کہنے لگیں تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو، میں تمہارے بھائی کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں اور تم غلط سمجھ رہے ہو، مجھے ڈر لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمارے گھر آ گیا ہو،
اس لیے میں نے اس کو فون کیا تھا اور یہ ابھی ابھی یہاں آیا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم ہمارا پیچھا کر رہے ہو، تمہیں اپنے آنے کی خبر تک نہیں دی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے تم جاسوس بن کر آئے ہو۔ خیر بھائی کے ہاتھ میں کوئی ثبوت تو تھا نہیں، اس لیے بھائی خاموش ہو گئے اور کہنے لگے، میں تمہیں سرپرائز دینے آیا تھا اور میں جلدی واپس چلا جاؤں گا۔ میں صرف 15 دن کے لیے آیا ہوں اور میں 15 دن کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ میرے چھوٹے بھائی احسان کی بھی چھٹی تھوڑی ہی رہ چکی تھی اور وہ بھی اس انتظار میں تھا کہ بھائی جان کب جائیں گے، اور بھابھی بھی اسی انتظار میں تھیں تاکہ وہ جلدی جلدی واپس جائے، کیونکہ چھوٹے بھائی کی چھٹی بھی 15 دن کی ہی تھی۔ ایک دن احمد بھائی نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ان کو پورا راز انکشاف ہو گیا۔ ایک دن بھابھی باہر گئی ہوئی تھیں اور بھائی نے چھوٹے چھوٹے کیمرے کمرے میں لگا دیے۔ اگلے دن بھائی کہنے لگا کہ مجھے ایمرجنسی کام پڑ گیا ہے اور میں آج شام کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ بھابھی تو اندر سے بہت خوش تھیں لیکن باہر سے رونے لگیں۔ ابھی 2-3 دن اور گزار لیتے، کیا ہو جاتا؟ بھائی کہنے لگا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، تم بس اپنا دھیان رکھنا۔ بھابھی کہنے لگیں وہاں پہنچ کر فون کر دینا، اور پھر میرے چھوٹے بھائی احسان اور بھابھی کی تو عید ہو گئی، لیکن ان کو کیا پتا تھا آج کا دن ان کے لیے قیامت سے کم نہ ہوگا۔ اگلے دن بھائی واپس آئے تو بھابھی دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ تم واپس کیوں نہیں گئے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ میں شام کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں۔ بھائی نے بھابھی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا، بھابھی رونے لگیں اور بھابھی کو بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور بولے جاؤ، جہاں جانا ہے تم جا سکتی ہو، میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جلدی تمہارے گھر میں طلاق کے پیپر پہنچ جائیں گے، کیونکہ بھائی نے کیمرے میں سب منظر دیکھ لیا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی احسان ابھی زیادہ رات نہیں ہوئی تھی اور وہ بھابھی کے روم میں چلا گیا اور اپنی عادت سے مجبور بھابھی اور بھائی ایک دوسرے سے شرمناک حرکت کرتے رہے۔ بھائی نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ بھائی نے ہمارے گھر آ کر ہم سب سے معافی مانگی، امی کا ہاتھ چوما کہ امی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں آپ کو کیسے نہیں پہچان سکا، آپ میری ماں ہیں، آپ مجھ سے جھوٹ کیوں بولیں گی، آپ میرے فائدے کے لیے ہی تو کہہ رہی تھیں، لیکن میں نے آپ پر یقین نہیں کیا اور اپنی بد کردار بیوی پر یقین کر لیا، میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ بھائی کہنے لگا اب میں واپس نہیں آؤں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ بھابھی نے ہمارے گھر کی رونق کو ختم کر دیا۔ ابو نے بھی میرے چھوٹے بھائی احسان کو آگاہ نامہ دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر سے باہر نکال دیا کہ تم اپنی بھابھی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو، گری ہوئی حرکت کر سکتے ہو تو تم ہمارے خاندان سے نہیں ہو، میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان کا تعلق ختم کرتا ہوں، تم جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ اور بڑے بھائی کو بھی کہہ دیا کہ اب اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی نے تو ہمارے سب بھائیوں کو جدا کر کے رکھ دیا، ہم اتنے خوش رہتے تھے، سب بھائی اتنا انجوائے کرتے تھے۔ اب بڑا بھائی اور احمد بھائی کسی کو نظر ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کو آج 4 سال ہو گئے ہیں لیکن وہ بیرون ملک سے واپس نہیں آئے، اور میرا چھوٹا بھائی احسان اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کہاں گیا، کب واپس آئے گا، اور اگر واپس آ بھی گیا تو ابو کبھی بھی اس کو گھر نہیں آنے دیں گے۔ اللہ پاک ایسی بد کردار عورتوں سے بچائے جس نے میرے تینوں بھائیوں کو جدا کر کے رکھ دیا۔